چار آوازیں اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آواز، نمبر 2 آذان کی آواز، نمبر 3 میدان جہاد میں مجاہد جب اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے میرے رب کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 4 میدان عرفات میں حاجی مل کے یہ صدا لگاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان چاروں باتوں کی خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز جو بیان کی تھی قرآن مجید کی تلاوت کی ساتھ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا قرآن مجید میں ہم نے ایسی چیزیں اتاری ہیں جو مومنین کے دلوں کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سے دل پاک ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے دل ناپاک ہے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، چغلی سے، بہتان سے، الزام تراشی سے ہماری روح بیمار ہے۔ تو روح کی غذا قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ میری آپ سے دردمندانہ گزارش ہوگی کہ ہم سب انشاءاللہ روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ہماری روح پاک ہو جائے گی، ہمارے دل صاف ہو جائے گے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کر دی تھی وہ یہ کہ اذان کی آواز میرے رب کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ مؤذن جو اذان دینے والا ہے قیامت کے دن اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، پتہ چلے گا یہ مؤذن تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اذان سیکھ کے دینے والے بن جائیں۔ تیسری چیز میں نے عرض کر دی تھی کہ میدان جنگ میں مجاہد کی جو تکبیر کی صدا ہے میرے رب کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم مجاہد بن کر زندگی گزارے، مجاور بن کر نہیں، اور اپنے آپ کو تیار رکھے جب بھی ہمیں ضرورت پڑے ملک کے خاطر، اسلام کے خاطر ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ تیسری چیز جو میں نے عرض کر دی تھی وہ میدان عرفات میں جو حاجی صاحبان جو صدا لگاتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔